موسم سرما کی ہو چکی شروعات ہے، موسم سرما کی ہو چکی شروعات ہے، اسی تعلق سے کرنی آج بھی کچھ بات ہے۔ میں نے بھی اس لیے بڑھایا کہ کل بھی ہم نے کچھ باتیں کی تھی۔ تو موسم سرما کی ہو چکی شروعات ہے، اسی تعلق سے کرنی آج بھی کچھ بات ہے۔ ہوتے دن اس میں چھوٹے ہیں، ہوتے دن اس میں چھوٹے ہیں، رکھ لینے ہیں روزے جو کہ چھوٹے ہیں۔ سمجھ آیا؟ ہاں، یہ مستقل پیغام ہوگا آپ کو ہر مصرے میں۔ ہوتے دن اس میں چھوٹے ہیں، رکھ لینے ہیں روزے جو کہ چھوٹے ہیں۔ کرنا نماز کے اوقات کا خاص خیال ہے، یا کہہ لیجئے رکھنا نماز کے اوقات کا خاص خیال ہے۔ اس کی اہمیت میں کہاں ہو سکتا انکار ہے۔ صبح ہوتی نہیں کہ شام ہو جاتی ہے، موسم سرما میں صبح ہوتی نہیں کہ شام ہو جاتی ہے، نماز سب جلدی جلدی تمام ہو جاتی ہے۔ صبح ہوتی نہیں کہ شام ہو جاتی ہے، نماز جلدی جلدی سب تمام ہو جاتی ہے۔ موسم سرما، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ موسم سرما مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ موسم سرما مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ نہیں چھوڑنا اس میں تہجد زینہار ہے۔ زینہار یعنی بالکل بھی نہیں۔ موسم سرما مومن کے لیے موسم بہار ہے، نہیں چھوڑنا اس میں تہجد زینہار ہے۔ تہجد کی ادائیگی ہوتی رہے گی، تہجد کی ادائیگی ہوتی رہے گی، گناہوں کی سیاہی بھی دھلتی رہے گی۔ تہجد صالحین کا شعار ہے، تہجد صالحین کا شعار ہے، تہجد پڑھنے والوں پہ آتا خدا کو پیار ہے۔ اب شاعر مشرق کی بات سنیں آپ۔ ان کی بات ہی کچھ اور ہوگی، علامہ اقبال علیہ الرحمہ۔ وہ کیا کہہ رہے تہجد کے تعلق سے؟ پورا کلام نہیں، کچھ حصہ لکھا ہے انہوں نے۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اقبال تو کہتے ہیں کہ حرام کھاؤ گے تو اللہ تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے۔ لیکن حضور نے بھی، ایک لونڈی نے اور باندی نے پوچھا تھا کہ این اللہ، تو حضور نے جواب میں کیا کہا تھا؟ فی السما۔ کیا کہا تھا؟ فی السما۔
کہ آسمان میں. تو ہم بھی چھوٹا بچہ یا ہم خود چھوٹے تھے پوچھتے تھے کہ اللہ کہاں ہے؟ تو والدین، اساتذہ، سرپرست کیا کہتے تھے؟ اوپر، آسمان نہ اوپر. کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کہ آسمان نہ اوپر. تو اقبال کہتے ہیں کہ حرام کھاؤ گے اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ پاؤ گے. اوپر پرواز یعنی اڑنا، اللہ تک پہنچنا، تو فرمایا اللہ تک نہیں پہنچ پاؤ گے. لیکن آج لوگ خوش ہوتے، کیوں؟ جتنا حرام کا زیادہ کھاتے ہیں پرواز اتنی ہوتی ہے. ہوائی جہاز بھی کیا ہے؟ پرواز ہی ہے، اس میں اڑنا ہی جو ہے وہ ہے. تو اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. سکندر و دارا سے وہ مرد فقیر اولا. سکندر و دارا، بڑے زبردست لوگ. سکندر و دارا سے وہ مرد فقیر اولا، کہ ہو جس کی فقیری میں بو اے اسد اللہ. حضرت علی کی طرف اشارہ ہے. اور آخری شعر ہے، آئین جواں مردی حق گوئی و بے باکی. آئین جواں مردی حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی. روباہی کسے کہتے ہیں؟ ایک مطلب تو کبھی میں نے بیان کیا تھا، دوسرا مطلب ہے لومڑی. روباہی کا کیا مطلب؟ لومڑی. لومڑی کس میں مشہور ہے؟ ہاں، لچائی اور بزدلی. بزدلی میں بھی کس میں ہے؟ یہ بہت بزدل ہے. یہ بزدل ہے، ہمیشہ دوسرے کے سہارے پر ہی حملہ کرتا ہے. نہیں سمجھے ہیں؟ تو ہاں بزدلی ہے کہ کبھی باہر نہیں نکلیں گے. اور آئین جواں مردی حق گوئی وہ بے باکی، جاتے جاتے بھی یوں پھینک کے جاتے ہیں. کچھ سمجھ رہے ہو؟ تو بہرحال اقبال نے جو ہے وہ یہی بات جو ہے وہ کہی ہے. تو لومڑی کی مشہور ہے. اب لومڑی کیا کرتی ہے تو سنو، ایک پیغام بھی ہے اور ہنسنے کی بات بھی ہے. شاعر کہتا ہے، روزے سے نہیں ہے تو کیا، اداکاری تو کرنی ہے. روزے سے یعنی رمضان ہے، دماغ میں لاؤ، رمضان ہے اور روزہ خور ہے، روزہ نہیں رکھتا، لیکن کیا کہہ رہا ہے دیکھو، روزے سے، ہاں ایکٹنگ، کہ روزے سے نہیں ہے تو کیا، اداکاری تو کرنی ہے. امیر شہر کی دعوت ہے، افطاری تو کرنی ہے. روزے سے نہیں ہے تو کیا، اداکاری تو کرنی ہے. امیر شہر کی دعوت ہے، افطاری تو کرنی ہے. جہاں پر لومڑی کی طرح ہر چہرہ نظر آئے، جہاں پر لومڑی کی طرح ہر چہرہ نظر آئے، وہاں پر ہمیں بھی تو کچھ عیاری کرنی ہے. وہاں پر کچھ ہمیں بھی عیاری تو کرنی ہے. عیاری جانتے ہو نا؟ ہاں خیر بہرحال. تو اس میں تہجد کے تعلق سے اقبال نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے، علم کافی نہیں ہے. علم ضروری ہے، یاد رکھنا. علم امام ہے. علماء نے لکھا کہ علم کی مثال امام کی ہے اور عمل کی مثال مقتدی کی ہے. آگے کون ہوتا ہے؟ امام یا مقتدی؟ امام ہوتا ہے آگے، مقتدی پیچھے ہوتے. تو فرمایا کہ علم کی مثال، دینی علم کی مثال امام کی ہے اور عمل کی مقتدی کی. کیوں؟ وائی؟ تو اس کا ریزن کیا ہے وہ بھی سمجھو. آدمی کتنا ہی نیک عمل کر لے، سنت طریقے کے مطابق نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے جو بتایا اس کے مطابق نہیں ہوگا، تو اللہ کے یہاں عارف بھائی عمل مقبول ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس لیے علم ضروری ہے. اس لیے علم ضروری ہے کہ علم ہوگا تو صحیح عمل ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. دیکھیے اس پہ آپ کو ایک بات سناتا ہوں، ایک واقعہ. عید کا دن تھا، عید کا دن.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے اور عید کا دن ہے۔ عید کے دن مسئلہ یہ ہے، یاد رکھو، فجر کی نماز کے بعد سے لے کر عید کی نماز ختم ہو جائے، کوئی نماز میں اور آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں فاروق بھائی؟ آج تو 2 فاروق ہے۔ ہاں، تو عید کے دن یہ مسئلہ ہے، یاد رکھنا۔ میں نے کیا کہا؟ عید کی فجر ہے، مان لو ہم 2 رکعت سنت ادا کریں گے، سنت موقدہ، اور 2 رکعت کیا پڑھیں گے؟ فرض۔ اس کے بعد ہم کوئی نماز نہیں پڑھیں گے، ویسے بھی نہیں پڑھتے ہم۔ کب تک؟ جب تک سورج طلوع نہیں ہو جاتا۔ سورج طلوع ہو جانے کے بعد عبدالصمد چچا کتنی منٹ بعد اشراق پڑھنی ہے؟ بزنس مین એટલે નહીં ગાંઠ હે? હા, અને પાછો રિટાયર તો 10, 12, 15, 14, 16 کوئی ایک تو صحیح ہوگا۔ خیر بہرحال سنو، ایک مسئلہ آج یہ بھی یاد رکھو، کبھی کام آئے گا۔ وقت مکرو 1.5-2 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا۔ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے، پورے ہوش و حواس میں۔ ہاں، یہ بات شاید آپ نے پہلی نہ سنی ہو، کیونکہ عام طور پر ہمارے یہاں مسجد میں بھی، اور آپ وہ جو تقویم ہوتی ہے، کیلنڈر جو ہوتا ہے، اس میں بھی یا تو 5 منٹ تو ہوں گے ہی، بعض میں 10۔ اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ، جن کی کتاب امتیاز بھائی ہم تعلیم میں پڑھتے ہیں، حضرت نے احتیاطاً، جیسے عارف بھائی نے کہا، 20 منٹ لکھے کہ کوئی شک و شبہ رہے ہی نہیں۔ کتنے منٹ؟ یہ زیادہ سے زیادہ نورانی بھائی کتنے منٹ؟ 20 منٹ۔ باقی مکروہ وقت ایکچولی اور اصل میں حقیقت میں 1.5-2 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اب پھر آپ کہیں گے اور سب جب نہیں ہوتا 5 منٹ کائے کو لکھتے؟ اب تو میں یوں بھی نہیں کہہ سکتا کہ ان سے پوچھو، ابھی ویٹنگ میں ہے حسن بھائی؟ ہاں انشاءاللہ اگلا آپ کا ہی نمبر ہے۔ تو کیا ہے کہ پھر آپ کیوں لکھتے ہو؟ تو بھائی مجھے کیا پوچھتے ہو؟ پوچھو جو انہوں نے لکھا، مجھے تو انہوں نے پوچھ کے نہیں لکھا۔ اب ہماری مسجد میں ایک یہ بھی جھگڑا ہے، پتہ نہیں یار چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑتے رہتے ہو، ایک چیز چل رہی ہے صحیح ہے، خواہ مخواہ کیوں ٹانگ اڑاتے ہو؟ پھر اس میں سے گروپ بندی شروع ہو جاتی، یہ وہ کرتا ہے وہ ایک چل رہا ہے مسئلے کی روح سے صحیح ہے، ایک کمیٹی آئے گی، یہ چل رہا ہے وقت، دوسری آئے گی اس کو بدل دے گی، پھر وہ آئے گا پھر وہ بدل دے گا۔ آج کارستان سے آپڑا لوگوں نے بھئی ایک چیز صحیح ہے، یا پھر دونوں مل کر، یا جو اس مسئلے کو جاننے والے ہیں ان کو بلا کر ایک بات طے کر لو۔ آپ کو نہیں پتا، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میرے پاس لوگ آتے ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ فلاں وقت میں یوں تھا، یہ یوں تھا، یہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، خدا کی قسم۔ اب ہمارے یہاں مغرب کا مسئلہ ہے، ایک آتا ہے ایک کمیٹی، وہ کہتی ہے کہ جو کیلنڈر میں لکھا ہے اس کے 2 منٹ بعد دینے کی اذان مغرب کی، دوسری کمیٹی آئے گی وہ کہتی ہے 4 منٹ بعد دینے کی۔ ارے ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ بلکہ ہو رہا ہے۔ یہ دینی مسئلہ ہے اور ہم سب سے تعلق ہے، اس لیے بتا رہا ہوں، ہم سب سے اس کا تعلق ہے، ہم سب نماز پڑھتے ہیں، روزے سے ہے تو مسئلہ ہوتا ہے۔ پھر کیا ہے، کچھ لوگ 2 گروپ ہے، کوئی اس کو مانتا ہے کوئی اس کو مانتا ہے، تو اب بیٹھے ہیں، ایک نے دیکھا کہ وہ جو پرانا طرز تھا اس اعتبار سے ٹائم ہو گیا تو روزہ چھوڑی کاڑے جاوید بھائی تھے۔ اب پڑوس والا الیاس بھائی بیٹھے ہیں، سعد اللہ بھائی بیٹھے ہیں، چلو جاویدے چھوڑو تو آپ بے ہوں کرے، دیکھیں ایک کام کرو مول صاحب نے جو ہارا مول صاحب جیسے یہ تو ہوڑی بچے ہو پا رہی ہیں، اب ادھر جائے کہ ادھر جائے ہیں۔ عارف بھائی ایک چل رہا ہے، 2 منٹ بہت ہے، 2 منٹ بہت ہے۔ جو وقت ہے مثال کے طور پر 7 بجے،
7-2 کو اذان دے دو. دیکھیے ویسے ہی کچھ مسائل ہمارے گھروں میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے ملک میں کم نہیں ہیں. بجائے اس کے کہ ہم اختلافات کو کم کرتے، مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرتے، کم کرتے، ہم تو بڑھا رہے ہیں. کیا ضرورت ہے؟ دوسری بات، ایسے چھوٹے چھوٹے مسائل، اس کے لیے دیوبند جانے کی اور بری جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کے امام صاحب سے پوچھو، آپ کے مقامی علماء سے پوچھ لو، وہ آپ کو بتا دیں گے. اب آپ باہر مسئلے پوچھتے ہیں بعض، اچھا بعض تو ایسے مسائل ہے کہ وہ پھر پوچھنے پڑتے ہیں مرکز میں. آپ کا لوکل امام ہوگا، لوکل علماء ہوں گے، وہ جانیں گے کہ ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے، کیا چل رہا ہے، پہلے کیا تھا اور کیا چل رہا ہے. تو وہ دیکھیں مسئلے میں اصل چیز نوعیت کو سمجھنا ہے، یاد رکھنا، یہ اصل ہے. ہمارے بعض اکابر نے، بعضوں نے فتوے پوچھے مسئلے اور دوسرے گروپ کے تھے، یعنی ہم دیوبندی ہیں، میں نام نہیں لیتا، وہ دوسری طرف کے تھے، پھر بھی جواب ایسا دیا، وہ سمجھ گئے کہ ابھی اگر جواب کچھ اور طریقے سے دیا تو اس کا فائدہ کوئی اور لوگ اٹھائیں گے. حضرت تھانوی نے ایک زمانے میں تعزیے کی اجازت دی تھی. بولو اب آپ کو کیا بتاؤں. نہ આપણે હારા ઇલિયાસ ભાઈ તાજિયા જોવા જતા તો બીજે દાડે આપણું તાજિયું નહીં કરતું, હે બરાબર સાત પડતી ને આપણને, હે પછાડી. હા પૂછો અકરમ ને, મૌલી સઈદ حافظ صاحب ہمارے یہاں. تو وہ نزاکت کو دیکھنی پڑتی ہے. حضرت تھانوی کو پتا تھا یہاں پہ جو ہے وہ ماحول کیا ہے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے والد، صاحب معارف القرآن، سابق مفتی اعظم پاکستان جن کو کہا جاتا ہے. اب دیکھ لینا، ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے معارف مفتی اعظم، کتاب کا نام میرے پاس ہے وہ کتاب. تو میں پڑھی ہوئی بات آپ کو بتا رہا ہوں جو میرے پاس ہے، سنی سنائی نہیں، کہ سنی سنائی بھی اچھا ہوتا ہے لیکن بعض مرتبہ پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں، آدمی یہ سوچ سکتا ہے. اس میں مخالف جو گروپ ہے، حکومت نے ان کے ایک عالم کو گرفتار کر لیا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سوال پوچھا جان بوجھ کر. یہ حکومت والے بھی بہت ہوشیار ہوتے ہیں جو اوپر لوگ ہیں، وہ سوال اپنے کچھ لوگوں سے پوچھواتے ہیں اور وہاں کے دارالفتہ میں نہیں پوچھوائیں گے، وہ اپوزٹ میں پوچھوائیں گے تاکہ جواب ان کے من مطابق آئے. سمجھ آ رہا ہے؟ لیکن جو مفتی واقعی میں مفتی ہوگا نا، ہاں وہ دیکھتا ہے جائز ناجائز، یجوز لا یجوز، حلال حرام، وہ نہیں دیکھتا. فتویٰ کو اتنا آسان نہیں ہے. حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ مرحوم کو غری کے رحمت کرے، حضرت کی مستقل ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے کتاب کا، فاروق بھائی آپ فتویٰ کیسے دیں. کیا نام ہے؟ آپ فتویٰ کیسے دیں. یہ کتاب ہے حضرت کی، اس میں سب لکھا ہے. فتویٰ ایسے ہی نہیں دیا جاتا. آپ ایک نوجوان سے مسئلہ پوچھے اور ایک ادھیڑ عمر سے، نوجوان فوراً وہ جذباتی ہوتا ہے، جواب وہ دے دے گا، وہ کچھ نہیں دیکھے گا، آئیں بائیں شائیں، ہیں بھائی عرش کہ چاہے مسئلہ فرش سے عرش تک پہنچ جائے، ہیں وہ نہیں دیکھے گا. لیکن جو ذرا عمر رسیدہ ہوگا، گھڑائلو جنہیں اپنے بھائی اکرم کے، وہ عرش والے کو بھی دیکھے گا کہ جواب کیسے دینا ہے، اور فرش والے کو بھی دیکھے گا کہ وہاں پر جو ہے وہ شبیر چچا کیا ہے. تو سب دیکھنا پڑتا ہے. ہاں مسئلہ کو یہی نہیں جائز ناجائز، یجوز لا یجوز، ایسا نہیں ہوتا. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے، جواب جیسا چاہتا تھا سائل اور اس سے بھی اوپر جو لوگ ویسا نہیں دیا. تو جو لوگ قریب کے تھے دیکھا کہ حضرت نے جواب ایسا دیا ہے تو انہوں نے سوال کیا، حضرت آپ نے یہ جواب کیوں لکھا، وہ تو مخالف پارٹی کا ہے. حضرت نے فرمایا آج حکومت نے ان کو پکڑا ہے، مخالف پارٹی کا ہے، ہم حکومت جو چاہتی ہے ویسا جواب دیں گے. کل ہمارے بندے کو پکڑا، وہ سوال یہاں نہیں وہ وہاں پوچھیں گے اور وہ جواب ان کے مطابق دیں گے. سمجھ آ رہا ہے کچھ نہیں اسماعیل بھائی؟ ہاں تو یہ بہت دیکھنا پڑتا ہے. فتوے کی دنیا کوئی آسان نہیں ہے. اور نہ معلوم ہو تو کہہ دینے کا بھائی نہیں معلوم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان نے سوال نہیں کیا،
حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان رکھنے والا شخص اس دور میں، اس نے سوال کیا جو تورات کو ماننے والا ہے، تو حضور نے قرآن کہہ رہا ہے کہ حضور نے کیا فرمایا کہ میں کل جواب دوں گا. اب اللہ نے وہی نہیں بھیجی. کیوں نہیں بھیجی؟ سورہ کہف میں آپ جمعہ کو پڑھتے ہیں، اللہ نے اس کو قرآن کی آیت بنایا. ایک تو اپنا آدمی حنیف بھائی مسئلہ پوچھے اور جواب نہ دے، ان الذین آمنوا ہوتا تو کوئی بات نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو سکھانا تھا، بتانا تھا، امت کے لیے ایک پیغام تھا، ایک درس تھا، ایک عبرت تھی، ایک سبق تھا. تو بھائی وہ لوگ تو پھر مذاق اڑائیں گے کہ یہ کیسا نبی ہے، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور ہم نے پوچھا اور اس کو تو معلوم نہیں، تو مذاق اڑائیں گے نا. جیسے نئے نئے مول صاحب آتے ہیں امام بن کر ہیں، تو حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت کے فیض ابرار میں ہے، تو حضرت فرماتے تھے کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، سب کی نہیں، کچھ لوگ مسئلہ بسلہ نہیں پوچھنا ہوتا، خالی جھانچتے ہیں کہ مول صاحب کتنا پانی ماشا ہے فاروق بھائی، کہ امام صاحب، یہ حضرت کے جملے میرے نہیں، کہ امام صاحب کتنے پانی میں. اور حضرت پھر فرماتے تھے مسئلہ بھی پانی والا پوچھیں گے، یوں پوچھیں گے کہ امام صاحب چوہا جا رہا تھا اور کنویں میں گر گیا چوہا، اب کتنے ڈول پانی نکال لیں گے؟ اب دیکھتے ہیں کہ آج مولوی کتنا انڈا ماس ہے. تو حضرت فرماتے تھے بھائی ان سے پوچھو ورنہ آپ کے جواب کو غلط، کہ یوں پوچھو پھر آپ ان کو سوال کرو کہ اچھا یہ بتاؤ مر کے گرا تھا کہ گر کے مرا تھا؟ سمجھ رہے ہو؟ فرمایا تم بھی ان کا امتحان لو کہ اچھا بڑے میاں بتاؤ، آپ پوچھ رہے تو اگر حقیقت میں الگ بات ہے لیکن وہ جھانچنا ہوتا ہے. تو کہا کہ آپ پوچھنا ہے تو پہلے چودھری صاحب بتاؤ کہ گر کے مرا ہے کہ مر کے جو ہے وہ گرا ہے. خیر یہ فتوے کی بھی ایک دنیا ہے بھائی، ہیں ویسے ہی فتوے نہیں دیے جاتے، ہاں یاد رکھو. اور جہاں ویسے ہی دھڑا دھڑ جہاں فتوے دیے جاتے ہیں وہاں پھر اختلاف ہوتا ہے. میں مسجد کا امام ہوں اس لیے نہیں کہہ رہا، خدا کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، لیکن ہماری ذہنیت ابھی بنی نہیں. امام آپ نے رکھا ہے، کیوں رکھا؟ آپ مسجد کے مسئلے بھی امام مسجد سے نہیں پوچھتے، باہر جا کے پوچھتے. انتظامیہ مسجد کے مسئلے بھی امام مسجد سے نہیں پوچھتے، وہ باہر جا کے پوچھتے. اور پرابلم پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو پتا ہوتا ہے، مسجد کے مصلی امام مسجد سے پوچھتے ہیں، پھر جواب وہ کچھ دے گا، وہاں سے جواب کچھ اختلاف ہوگا. یاد رکھنا. اور میں پھر قسم کھا کے کہتا ہوں، میں میرے لیے نہیں کہہ رہا اور اس مسجد کے لیے بھی نہیں، اگر ایسا ہوتا ہو تو ہوتا ہوگا، لیکن یہ عام ذہنیت ہے ہمارے لوگوں کی. انٹرویو تو ایسا لیں گے ہیں، امام کو رکھنا ہے تو برابر سب چیزیں پوچھیں گے، اور پھر جب پوچھنے کی باری آتی پھر نہیں پوچھتے، پھر اختلاف ہوتا ہے، پھر مقتدی اس سے پوچھتے. تو ان کو جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے. یہ مسئلہ ہمارے یہاں ہو رہا ہے مغرب کی نماز کا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے کچھ نماز اتنے منٹ کے بعد اور پھر جو ہے وہ اتنے منٹ کے بعد. تو بھائی ایک معمول بنا لو، کیوں کنفیوز کرنا ہے لوگوں کو؟ 2 منٹ بہت ہے. کتنے منٹ؟ 2 منٹ. اب پرابلم کیا ہوتا ہے وہ یاد رکھو، ہم لوگ کیلنڈر میں آلریڈی 2 منٹ کے بعد کا ٹائم لکھتے ہیں. مثال کے طور پر ایکچولی ٹائم 6:58 ہے، کیلنڈر میں لکھیں گے 7، اور پھر اس کے بعد 2 منٹ اور انتظار. کتنے منٹ ہو گئے؟ 4 منٹ ہو گئے. کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں 6:58 کو مغرب ہے، کیلنڈر میں لکھا 7 o'clock، اور اذان دیں گے 7:04. تو یہ ہمجھے کہ چوگو مارو، میں کہ نہ یار تمہیں چھگو مارو، پر تمہیں نے خبر نہیں کہ بال اسٹیڈیم کی باہر گلو ہے. ہاں ارے بھائی یہ سب مسائل. مسجد دیکھیے، مسجد کو سکون کی جگہ رکھو. یہاں ہم سکون کے لیے آتے ہیں. مسجد اللہ کے گھر میں آدمی کیوں آتا ہے؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی بات غلط نہیں ہو سکتی. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ سکون ملے گا. مسجد میں آ کر ہم کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ کرتے ہیں نا، جو کچھ بھی ہے. اب یہاں آ کر بھی مجھے اور آپ کو اللہ کے گھر میں سکون نہیں مل رہا، پھر سوچو کہ کیوں نہیں مل رہا. ہم اگر حکیم کے پاس دوائی لیتے ہیں یا وید کے پاس جو ہے وہ دوائی لیتے ہیں یا
آپ جو بھی کوئی ہو وہ بہرحال دیکھ لے، آپ کو فائدہ نہیں ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ اس کو بند کر دیتے ہیں، یا پھر اس پہ سوچتے ہیں کہ کہیں اور سے لینی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا مسجد کو بند کرنی، غلط مت سمجھنا اللہ کے بندو ہیں، وہ تو وہ مثال میں کہا، ورنہ لکیر کے فقیر مت بننا ہے، نہ فتویٰ ہمارا پر آوے. میں وہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں پھر سوچو ہمیں یہاں آ کر بھی سکون کیوں نہیں مل رہا، مسجد میں آ کر بھی جو ہے وہ سکون کیوں نہیں ملا ہے؟ سم تھنگ رانگ، او مے بی ایوری تھنگ رانگ. کیوں نہیں ملا؟ مسجد تو شاعر مشرق علامہ اقبال نے یہ کہا اتحاد کا مرکز ہے، جوڑنے کا مرکز ہے، ملنے ملانے کا مرکز ہے. اقبال نے کیا کہا؟ آ گیا عین لڑائی کے وقت، آ گیا عین لڑائی میں وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. صاحب و غنی محتاج و فقیر، کیا کہیں گے؟ صاحب و، کیا ہے سعد اللہ صاحب؟ صاحب و غنی محتاج فقیر ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. لیکن اللہ بچائے، کچھ لوگ ہیں آئیں گے نماز کے لیے، ہیں نماز کھڑی ہو چکی ہے، ایک طرف جو کہ الیاس بھائی راوت ઉભેલા છે، બીજી તરફ જોયું કે હસનભાઈ મંગેરા ઉભેલા છે. હવે જોયું کہ سالو આપણું હણા હાથે નિમલે બનતું ہیں. تو اب دیکھیے مسئلہ یاد رکھو، صف بندی شریعت نے ڈسپلن. ہم کہتے ہیں کہ انگریز قوم بہت ڈسپلن ہے، ارے ڈسپلن تو ہم ہیں. اسلام نے مسلمانوں کو جو ہے وہ ڈسپلن ہر چیز میں سکھائی ہے، لیکن نہیں ہے. میں آپ کو سناؤں، ابھی وہ ہستی زندہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر تادیر بعافیت قائم رکھے. آپ پوچھ لینا، میں اجازت دیتا ہوں. حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، حضرت نے فرمایا سیرت النبی کا جلسہ تھا انڈیا میں، اور ایک بڑا آدمی، نام بھی کہاں میں بھول رہا ہوں، RSS کا بڑا آدمی، اس نے دیکھا کہ نماز کا وقت ہوا، سب مسلمان کھڑے ہو گئے اور میدان میں نماز ادا کی. وہ دیکھتا رہا نماز کا منظر. میں اور آپ چونکہ پڑھتے رہتے ہیں، نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، تو اس کے کیا فوائد ہے، کیا اسباق ہے، یہ میرے اور آپ کی نظر کے سامنے جیسا ہونا چاہیے ویسے نہیں ہوتا. وہ RSS کا آدمی ہے. حضرت فرماتے وہ غور سے دیکھتا رہا کہ نماز ختم کی. تو حضرت مولانا سے پوچھا کہ یہ تم نے جو کیا ابھی عمل، اچھا ہم کیا سمجھتے ہیں پتہ ہے کہ ہمارے برادران وطن ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ ان کو معلوم ہے، وہ ہماری عبادت تھوڑی دیکھنے آتے، ہم بھی ان کی دیکھنے نہیں جاتے ہیں. کبھی کبھار ایسا جو وہ ہوتا ہوگا، وہ نہیں معلوم. انہوں نے وہ دیکھا، وہ بڑا متاثر ہوا وہ آدمی. اچھا اتنی ڈسپلن، سب ساتھ ساتھ میں کھڑے ہیں، کوئی آگے پیچھے نہیں، درمیان میں گیپ نہیں، کچھ نہیں. تو کہا کہ مولانا یہ آپ نے آج کیا ایسا، سال میں 1-2 مرتبہ کرتے ہیں، کیا کرتے؟ کہ نہیں ہم تو روزانہ 5 وقت نمازیں اسی طرح پڑھتے ہیں. تو کہا کہ پھر تمہاری قوم میں ڈسپلن کیوں نہیں؟ تماچا مارا اس نے کیا مارا؟ میرے آپ کے سب کے منہ پہ تماچا مارا. کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری قوم میں اتحاد و اتفاق ہے ہی نہیں، جوڑ ہے ہی نہیں. قرآن نے ایک خاص قوم کے تعلق سے 28ویں پارے میں فرمایا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. یہ 28ویں پارے میں نام نہیں لے رہا اس قوم کا کسی وجہ سے. فرمایا کہ تم یہ دیکھو گے، قرآن کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ تحسبهم جميعا، تمہیں نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ ایک ہے، یہ ایک لوگ ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے وقلوبهم شتى، ان کے دل آپس میں ملے ہوئے نہیں، سب جدا جدا ہے، ان کے دل ملے نہیں ہیں. ایک خالی دکھاوا ہے کہ ایک جو ہے وہ دکھتے ہیں، جیسے عید میں ہم کرتے ہیں خالی خالی بھیٹتے ہیں، سب نہیں. ہاں جو اچھی طرح بھیٹتے ہیں وہ اچھی طرح. میری اور فاروق بھائی کی بدقسمتی ہے پہلے دن ملاقات ہی نہیں ہوتی ہماری ہے. تو بہرحال ہم تو جیسا بھیٹنا چاہیے ویسے بھیٹتے ہیں. تو سب کے، تو کچھ لوگ، میں سب کی بات نہیں کر رہا، بھیٹیں گے سب کو کہ معاف معاف، اچھی تو باہر نکل ہی نہیں چالو بولا.
یہ کیسا معاف ہے؟ یہ کیسی معافی ہے؟ یہ کیسا اتحاد ہے؟ یہ کیسا اتفاق ہے؟ یہ سب ہماری بیماریاں اقبال دیکھ کر گئے. ہم اگر اقبال کو بھی صحیح طور سے پڑھ لینا تو ہماری اصلاح ہو جائے. اقبال کو شاعر مشرق ویسے ہی نہیں کہا ان کو, ہے نورانی بھائی, شاعر مشرق فاروق بھائی ویسے ہی نہیں کہا ہے. اقبال نے کیا کہا؟ چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم. چاہتے یعنی ہم لوگ مسلمان چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم, پہلے کوئی پیدا تو کرے ویسا قلب سلیم. قرآن نے کیا کہا کہ قلب سلیم جو ہے وہی کامیاب ہے وہاں بھی. تو فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ صحابہ جیسے دنیا میں چھا گئے ہیں ہمارے اسلاف, فرمایا ہم بھی. تو اقبال نے ہماری بیماریوں کو بیان کیا ہے, فرمایا تم میں اور ان میں فرق کیا ہے پتہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ خطا پوش و خطابی, کہ وہ تو برائی دیکھتے تھے اور کیا کرتے تھے؟ بیان نہیں کرتے تھے, اندھے بن جاتے تھے. اور فرمایا تمہارا کام لوگوں کی غلطیاں پکڑنا ہے. میں اور آپ تو مسجد میں آ کر بھی غلطیاں مسجد میں بھی آتے لوگوں کی غلطیاں پکڑنے کے لیے. અને આ સ્વિચ દબાવી, હેલાય હેલી સ્વિચ દબાવી, અને આ લોટો હટાઈ લીધો, અને ફલાણું હટાઈ લીધું, અને હેલો દરવાજો બંધ કરી દીધો, અને હેલી જે છે તે ખિડકી ખોલી કાઢી, અને હેલું ઝુમ્મર હલગાવી દીધું, અને હેલી ગલિયાને આ કલે. અરે આજ બધા ધધિંગ મસ્જિદમાં આવીને. وہ مجھے اوپر کا مصرع یاد نہیں آ رہا فاروق بھائی, اقبال نے جو کہا ہے مجھے ذرا اوپر سے جانا ہے, وہ مجھے نیچے سے یاد آ رہا ہے. تو بہت اچھی بات جو ہے وہ اقبال نے کہی. یہ سب بیماریاں ہماری جو بتائی کہ صحابہ میں اور ان میں فرق کیا تھا, کہ وہ غلطیاں نہیں دیکھتے تھے, اور اگر دیکھ بھی لی بائی چانس تو کیا کرتے تھے؟ درگزر. اور ہم انٹینشنلی دیکھتے ہیں اور بائی چانس رہ گیا تو جی آوی نے کہی تھی کہ મને કેમ નહીં દેખાયેલું આ, હું બી બતાવી દીધો جی. تم خطا, ہاں یاد آیا, تم خطا کار و خطا بھی وہ خطا پوش و کریم. لیکن ابھی اور بھی جو ہے وہ کہاں ہے. خیر بہرحال چلے چھوڑیے. میں آپ کو یہ کہہ رہا, قرآن نے کہا کہ تم ان کو ایک دیکھو گے, ایک قوم کو, لیکن وہ ایک نہیں ہے. آج یہ حال ہمارا ہو گیا بدقسمتی. ہم ایک نظر آتے ہیں لیکن ایک ہے نہیں. ہم خالی نظر آتے ہیں, ہم ایک ہے نہیں, بلکہ ایک ہونا بھی نہیں چاہتے. میں نے مثال دی نا, دیکھیں گے ایک کونے میں یہ کھڑا ہے دوسرے میں وہ. اچھا صف کیسے ڈسپلن پہ سے آیا, صف کا اصول ہے, لیکن میں اور آپ اس میں مولوی غیر مولوی ہیں, دیندار غیر, سب اس میں ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے ہیں. میر تقی مین نے کہا ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے, سارے اس کی زلفوں کے اسیر ہوئے. جو جاوید بھائی بھی جائے دیوانی والے ہیں. تو کیا ہے فاروق بھائی, سب اس کی زلفوں کے کیا ہوئے؟ اسیر ہوئے. تو ہمارا بھی جو ہے وہ ویسا ہی جو ہے وہ معاملہ ہے, ویسا ہی جو ہے وہ معاملہ ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ یہ ہمیں آگاہ کیا, متنبہ کیا, صحیح روایت مفہوم ہے کہ تم نماز کی صف میں کھڑے رہو گے, درمیان میں جگہ چھوڑ دو گے. ایک تو کووڈ تھا, تو اچھا ہمارا بھی وہاں بھی الٹا معاملہ. کووڈ میں اب حکومت نے کہا الگ الگ کھڑے رہو, تو فاروق بھائی نے આવીને એટલું પ્રેશર એમ કે કેટલાથી હાથે થવાનું, કેટલા હાથે ઊભી રહેવાના, એમ કે પૂછો. હવે હાથે ઊભી રહેવાનું તો હવે અલગ અલગ ઊભી રહે. લોકલ લો બાત હે. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق, الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. دیدار بند آنکھوں سے ہوتا ہے کہ کھلی آنکھوں سے؟ ہاں, تو ویسا ہمارا الٹا ہی چلتے. حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں مفہوم ہے تفریق ڈال دے گا. کیا ڈال دے گا؟ تفریق, جدائی. آج یہ ہمارا معاملہ ہے. آپ دیکھو سب میں کتنا ہی کہو, دیکھو اب تو بہت اچھا کیا. اس سے پہلے جو کارپیٹ تھی نا اس میں خالی لائن تھی, ہے نا, اس میں لائن تھی تو پرابلم ہوتا تھا بھائی آگے کے. یہ اب انہوں نے یہ اچھا کیا کہ بڑا بنایا ہے کہ جنا موٹا پگ سے چوڑا یہ بھی آوی جائے ہے. ہاں, کہ آنکھوں مسئلہ نہیں رہی ہے, لیکن پھر بھی جس کو نہیں کھڑا رہنا تو دیکھنا یہ اس لیے بنائی ہے. عقل ہے ہونی چاہیے آدمی کو کہ اب میں یہاں نہیں کھڑے رہا ہوں, یہاں نہیں کھڑا ہوں, اس پہ ہے, لیکن پھر بھی نہیں کھڑے رہیں گے. دیکھنا حضور وہی سنا رہے ہیں کہ تم اس کا مطلب ہے نماز اپنے اندر اثر رکھتی ہے.
اور اس میں پہلے شامل ہوں. اللہ میری حفاظت فرمائے اور اللہ میری اصلاح فرمائے. ہاں یہ مجھے کہنا پڑتا اس لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں سنورا ہوا ہوں، بنا ہوا ہوں، نہیں، آپ سے زیادہ مجھ میں برائی ہے. لیکن بہرحال ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، تو بھائی کچھ تو سیکھے. نماز کے اثرات ہے، وہ اثرات مجھ میں اور آپ میں نظر ہی نہیں آ رہے. اس کا مطلب ہے صف میں مل مل کر کھڑے رہیں گے، دل بھی ملیں گے. ہم ملنا ہی نہیں چاہتے، અનાહતે નહીં બને તો હું ત્યાં ઊભી જ નહીં રહેવા, અમે આ સાઈડ ઊભી રહેવા. હવે મસલો જાણો જલ્દી. બે મસલા આપણે જાણવાના, પછી વાત પૂરી. હે ને બયાન કરવા વાળો અબ્દુલ સલામ લાજપુરી. تو بہرحال دو باتیں جو ہیں وہ جان لو اور عمل کی نیت سے. ہاں عمل جو ہے وہ اس کے اوپر کرنا ہے. اصول ہے، یاد رکھو صف کیسے بنانی. امام صاحب کوئی بھی ہو، میں آج ہوں یہاں، کل نہیں ہوں گا، کل کوئی اور تھا، آج نہیں ہے. ہاں یہ تو آتے جاتے رہیں گے، اللہ کا گھر باقی رہے گا. ہاں اللہ کا نام باقی، اللہ کا دین باقی ہے. ہاں ہم سب فانی ہیں، ہم سب فانی ہیں. امام صاحب جہاں کھڑے ہیں اور وہ درمیان میں کھڑے ہوں گے. اس لیے شریعت نے دیکھیے اب نئی مسجد بن گئی ને જાવીદભાઈ ત્યાં ખૂણામાં મુસલ્લો મૂકતે કે ભાઈ નહીં હવે નવી મસ્જિદ બની, એમ કે અહીંયા નહીં, હવે બધા ઇમામ સાહેબ ત્યાં ઊભી રહે. તો જાવીદભાઈને ઉઠીને કાં મૂક્યા જો હવે મેં કે નહીં બોલે आप. تو بہرحال کیا ہے وہ درمیان میں رکھا، وہ درمیان میں جو ہے وہ رکھنا ہے. کیوں؟ درمیان میں ہے تو سب برابر بنے گی. ایک کونے میں ہوتے تو سب برابر نہیں بنتی. یہ راز ہے. چاہے سیدھے ہاتھ کا کونا، چاہے الٹے ہاتھ کا کونا. فاروق بھائی 4-5 منٹ آپ کو زحمت، پھر انشاءاللہ ختم. ہم نے 9 بجے کا ٹائم طے رکھا ہے کہ بہے تو જરાક તમારે વિચારી લેવાનું કે 9 તો મરસા વગાડે. તો બહરહાલ کیا ہے کہ الیاس بھائی سیدھے ہاتھ پہ بھی نہیں رکھا امام کے لیے مصلی، الٹے ہاتھ پہ بھی نہیں رکھا. کہاں رکھا؟ درمیان میں رکھا. کیوں؟ وائی اس لیے تاکہ صف صحیح طرح بنے. اب صف بنانے کا طریقہ دیکھو. ہمارے یہاں وہ بھی نہیں ہوتا ہے. જેને આ ખૂણો પકડું તે આ જ ખૂણો પકડે ને જેને હેલો ખૂણો પકડું તે હેલો જ ખૂણો પકડે. એટલા સમજાવવા પછી ની તો ની જ માને તે કે ના હું તો ત્યાં જ પડા, અહીંયા નહીં પડા. ہے تو بہرحال کیا ہے صف کا اصول دیکھو. امام صاحب درمیان میں کھڑے ہیں. اقامت مؤذن یا مکبر جو بھی آپ کہہ لیں وہ کہیں سے بھی پڑھ سکتا ہے، یاد رکھنا. لیکن اس کا پہلا حق ہے کہ وہ کہاں آئے؟ پیچھے. لیکن یہ بھی یاد رکھو آدھا مسئلہ، اذان دینے پیسેજ માં ઊભી રહીને તારી મારી નહીં કરા કર, પછી જગ્યા ગઈ તારી भी. مسجد میں صرف امام کی جگہ ریزرو ہے، یاد رکھنا. کسی کی جگہ مسجد میں ریزرو نہیں ہے سوائے امام کے. مولوی محمد پڑھا رہے ہیں تو میری بھی ریزرو نہیں، یاد رکھنا. ورنہ تمہیں کہ مول صاحب تمہیں بہت بھارے ہے، تمہارا نام لے آتا تو بھائی چلو میں بھی تمہاری طرح ہو گیا، میری بھی ریزرو نہیں تھی. ہاں ایک مسئلہ لیکن ہے درمیان میں. سعد اللہ صاحب بیٹھے ہیں، ان کا وضو ٹوٹ گیا. اب وہاں پین رکھ کر گئے، موبائل رکھ کر گئے، رومال رکھ کر گئے، کچھ بھی. اب یہ ان کا حق ہے ٹیمپرری. لیکن کچھ لوگ کرتے ہیں نا ظہر میں آئے وہاں મૂકી نہیں جاتے کہ اثر میں آ نہیں چاہتے، اثر ہوتی تو ریزرو. اب آپ کہیں گے رمضان میں امام صاحب حفاظ کے لیے، وہ اب آپ کی مرضی ہے، وہ دینا پڑے گا آپ کو. اتنا تو اشار کرو، وہ ہمیں پورا قرآن سنا رہے تو ہم اس کو جگہ نہیں دے سکتے ہیں. دل میں جگہ نہیں دیتے، کم از کم مسجد میں تو دو. تو بہرحال کیا ہے کسی کی جگہ ریزرو نہیں ہے. یہ مکبر کوئی بھی ہو غلط سمجھتے ہیں کہ ہم نے اذان دی ہماری جگہ نہیں، پھر آ کر بیٹھو، پھر آ کر آپ بیٹھو. ہاں کوئی نہیں بیٹھ رہا، آپ کو جگہ دے رہا ہے، نور علی نور کہ آپ کو کوئی دے رہا ہے. تو پہلے میں بیٹھتا تھا ادھر، اب میں سیدھا آگے آ جاتا ہوں. وہ کوئی خاص وجہ ہے کیوں میں وہاں بیٹھتا تھا؟ બાજી અડધા રસ્તેથી જ તકબીર ચાલુ. હા બાજી આપણા ફારૂકભાઈ ابدو سمجھ چاچا અડધે રસ્તેથી જ તકબીર અલ્લાહુ અકબર અલ્લાહુ અકબર અલ્લાહુ અકબર અલ્લાહુ અકબર. मैं क्या हूँ यार વર્જીશ અડધે રસ્તેથી એમ કરતા ચાલતા ચાલતા અલ્લાહુ અકબર અલ્લાહુ અકબર. મેં પછી એમને કેવું બી મેં કે બાજી અલ્લાહ તમે અડધા રસ્તેથી જ મેં કે તમારા બયાનમાં બી મેં કીધું હજુ તો કે આદત પડી ગયેલી હું કરું એમ. લે સુધાર उसको सुधारो भाई, आदत पड़ी है. तो शायद सादुल्ला साहब यूं समझ रहे कि ये कहावत फरसियान ने उनके लिए कही है, जबल गर्दत जिबिल्लत न गर्दत, कि अगर पहाड़ अपनी जगह से हट जाए तो मान जाने का, लेकिन आदतें बदले तो नहीं मानने का. तो ऐसा थोड़ी ने गुजराती वाला कहे कि खोड़ जाए खापड़ जाए पण
ભાઈ કેમ નહીં જાય હે? હા, ને તમે થાકી ગયા हो तो मौलवी भी હવે गिर जाए। तो बहरहाल क्या है, आधे रास्ते से नहीं है। सुनो ये मसला भी, ये भी हमारी मस्जिद में। अब देखो जरा इतना तो गौर करो, लोगों को पता चलेगा कि मुफ्ती सईद अहमद साहिब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह इस मस्जिद में कमोबेश 30 साल तशरीफ लाए। वो आदमी जिससे मिलने के लिए लोग लाइन में इंडिया में खड़े रहते, हम आसानी से मिल रहे थे, उनसे बैठ के खाते थे। वो आदमी, मुझे मालूम है पहली मुलाकात के लिए मैंने कितना वेट इंडिया में किया है। अब यहां आके देखा तो बस मजे हैं। अब सोचेंगे दारुल देवबंद का शेखुल हदीस, दारुल देवबंद ने हजरत से पहले जिन्होंने बुखारी शरीफ पढ़ाई, हनीफ भाई, शेखुल हदीस का लक़ब नहीं दिया, लेटर पेड पे नहीं दिया था, कई साल पढ़ाई। जैसे ही हजरत इस मसनद पर बैठे, शेखुल हदीस का लक़ब दिया। यह है वो आदमी। अब सोचेंगे कि यार ये मस्जिद वाले कैसे है, मुफ्ती साहब इतने साल आए, आज तो हरा रास्ते चलता चलता की कामत के है, चलता चलता। अब मसला लिखा है, सुनो। हजरत मुफ्ती सईद अहमद साहिब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के बिरादर असगर छोटे भाई जो हमारे यहाँ तशरीफ ला चुके हैं, हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहिब दामद, उनकी किताब है। किताब का नाम है आदाब अज़ान व इकामत। क्या नाम है? हाँ, मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हमने छोटा सा फ्लैट है लेकिन एक पूरा कुतुब खाना बनाया है। पहले मेरी आदत थी हैं इस्माइल भाई कि हर हफ्ते मैं अजहर एकेडमी जाता था, हर शनिचर को। पहले मस्जिद वाले हमें हर हफ्ते तनख्वाह देते थे। अब जो समझ चाचा जब थे दर वीके, तो दर वीके मैं कि भाई किताब भी बड़ी लावानी, इंडिया थी कौन मंगावा करे, तो मैं कि एक अमाउंट किताबों हारो। तो हर हफ्ते में पहुंच जाता था। उस वक्त अजहर एकेडमी यहाँ थी, ये जो क्या बोलते हैं स्टार्टफोर्ड के पास थी वो, वहां पर। अब मैं किताबें लाता रहा। घर वाली ने मुझे कहा फिर कि बस હવે બહુ થઈ ગયું એમ કે મને કે હવે કાં તો ઘરમાં તમે આવે કાં કિતાબ આવે है कि अब जगह ही नहीं है घर के अंदर। क्या है, अब जगह ही नहीं रही है कि किताबें जो है रखे। खैर, तो किताबें हमने सब अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठी कर रखी है। उसमें ये मसला है और अरबी इबारत भी मौजूद है। हजरत ने फरमाया कि दौरे सहाब, हुजूर के दौर से लेकर सहाबा का दौर, ताबीन का दौर, तबे ताबीन का दौर, असलाफ का दौर, आज तक इकामत का तरीका यही है और इसी तरह जो है वो करते हुए आए हैं कि इकामत पढ़ने वाला जब पढ़ेगा उसके पांव जमीन से चिमटे हुए होंगे। कैसे होंगे? जमीन पे लग गए होंगे, यानी वो एक्सरसाइज नहीं करेगा, आगे पीछे जो है वो नहीं होगा कि पांव जमीन को क्या कर ले, वो पकड़ ले, वो तो मूव नहीं होना है। ये है, ये शुरू से हमें मिला है, इसी तरीके से वो चला आया। तो भाई इकामत जो है वो कहो तो कहां पे, जगह पे आके कहो। तो वो मैं बैठता था तो फिर मैं हट गया। मैं क्या अब मैं कहूंगा तो મને કે મોલ સાહેબ ઇકામત કહેવાની, તમે જ બેઠલા તો પછી થોડુંક તો એકાદ બે ઢીંગા ચાલુ જ પડે ને। मैं क्या મને જગાડે આવી જવા દે हैं कि कोई मसला ही फिर क्या हो वो पैदा ना हो। खैर चलो, बहरहाल एक तो ये बात होगी, इस पे अमल करो। दूसरा, मकरूह कितना होता है? 1.5 से 2 मिनट। फिर ये 5 क्यों रखा, 10 क्यों रखा, 20 क्यों रखा, इंशाल्लाह आइंदा इसमें कहेंगे। और मस्जिद में भाई एक ही उसूल पे चलो, 2 मिनट बहुत है, 2 मिनट बहुत है। अच्छा, आप कहेंगे फिर 2 मिनट भी क्यों रखे? वो रखना पड़ता है। सूरज कभी आगे पीछे हो जाता है, लेकिन इतना भी नहीं कि फिर वो 5 मिनट 10 मिनट वक्त से ज्यादा लेट हो, नहीं, कभी 1-1.5 मिनट, आधी मिनट, 1 मिनट हो जाता है। इस पे सही बात और हंसी की सुन लो। हजरत मुफ्ती अहमद साहिब खानपुरी दामद बरकातुमुल आलिया से मैंने सुना, सूरत की एक मस्जिद में मुअज्जिन साहिब हैं, वो मगरिब की अजान उन्होंने माइक क्यों शुरू किया। हजरत भी वहां जो है वो क्या है, सूरत के अंदर जो तकवीम बनाते थे नमाज का टाइम टेबल, अब्दुल हफीज मनियार, आप लोग शायद जानते होंगे कुछ, तो वो बनाते थे मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह के मशवरे से। अब मस्जिद में वो तकवीम, वो टाइम टेबल जैसे हमारे यहाँ है, इसको चालू क्यों नहीं करते हैं? हाँ, पता ही नहीं चलता वक्त हुआ कि नहीं हुआ, इसको भी चालू करो यार। तो वो टाइम जो है वो लिखा हुआ था, अब्दुल हफीज मनियार उसी मस्जिद में मौजूद है। मुअज्जिन साहिब ने अल्लाह वो उन्होंने शुरू किया, तो अब्दुल हफीज मनियार ने कहा इंडिया में तो सब दिखता है, वो अंडरग्राउंड थोड़ी होता है, मस्जिद में सब
عبدالحفیظ منان نے کہا کہ اذان کہاں دیتا ہے، دیکھو سورج تو ابھی موجود ہے. اچھا اس میں ہوا کیا تھا، مثال کے طور پر 7 بجے ہے وہ جو بھی ٹائم ہوگا تو اس ٹائم پہ ابھی سورج ڈوبا ہوا نہیں تھا. اور مسئلہ یہ ہے کہ گھڑی میں ٹائم ہو گیا، تقویم میں ٹائم ہو گیا، لیکن سورج موجود ہے، نہ روزہ چھوڑنا ہے نہ اذان پڑھنی. اصل اعتبار کس کا ہے؟ سورج کا ہے، اور وہ تو اوپر ہے. تو عبدالحفیظ منیار اس سے کہہ رہے مؤذن صاحب کو کہ مؤذن صاحب اذان نہیں پڑھنا، ابھی سورج ڈوبا نہیں ہے، ٹھہرو آدھا 1 منٹ. تو عبدالحفیظ منیار ہے ایم کے آپ بناؤ ایم کے تو عبدالحفیظ نے منیار نے جینے کے ایم کے وہ تو اذان دے اور وہ خود موجود ہے. اور وہ بندہ کیا ہے، وہ خود جو. تو ایسا ہو جاتا ہے کبھی کہ سورج بھی ہمیں نہیں وہ تھوڑا چکما دے جاتا ہے. کیا دے جاتا ہے؟ چکما. اس لیے تھوڑا 1-1.5 منٹ ہے. اب پھر بار بار اس سے اختلاف مت کرتے رہو، 2 منٹ 4 منٹ 6 منٹ ہیں، بیٹھ کر مسئلے کو سلجھاؤ. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت